علامہ اقبال نے اپنی مثالی دنیا کو مرغدین کا نام دیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ مثالی دنیا کس طرح وجود میں آ سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم ایک اور ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، علامہ اقبال کی وفات کے چند برس بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے وہ شرط پوری کر دی جو علامہ اقبال نے مرغدین کو وجود میں لانے کے لیے بیان کی تھی۔ مرغدین کی کہانی میں یہ مثالی دنیا اس طرح وجود میں آتی ہے کہ اس کے بانی برخیا کو شیطان یہ کہہ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے ایک ایسی دنیا کا پتہ بتا سکتا ہے جہاں خدا کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ہر طرح کی آسانی ہے۔ برخیا اس پیشکش کو مسترد کر دیتا ہے، اس لیے خدا انعام کے طور پر برخیا کی اولاد کو مرغدین عطا کرتا ہے، جسے علامہ اقبال نے ملک خدا داد کہا ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق مرغدین ایک خواب نہیں ہے بلکہ تاریخ اسے وجود میں لا رہی ہے۔ جس طرح ان کی بیان کی ہوئی کہانی میں برخیا اس دنیا کو مسترد کر دیتا ہے جو شیطان نے یہ کہہ کر پیش کی تھی کہ وہاں خدا کے احکام کا اطلاق نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح علامہ اقبال کی قوم نے ان کی وفات کے صرف چند برس بعد سیکولر ریاست کے اس تصور کو مسترد کر دیا جسے متحدہ ہندوستان کا نام دے کر پیش کیا جا رہا تھا۔ 1945 اور 1946 کے انتخاب میں پاکستان کے حق میں ووٹ دے کر اور انتخاب کے بعد مسلم لیگ سے وفاداری کا حلف اٹھا کر بر صغیر کے مسلمانوں نے وہی کام کیا جو کہانی میں برخیا نے کیا تھا۔ لہٰذا اس عمل کے نتیجے میں وجود پانے والا پاکستان علامہ اقبال کے لحاظ سے مرغدین ہے۔ یہ پہلی اور بنیادی حقیقت ہے جو ہمیں اس آئینے میں دکھائی دیتی ہے جو علامہ اقبال نے ہمیں دیا تھا تاکہ ہم خود کو پہچان کر دنیا میں جی سکیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ علامہ اقبال کا مرغدین یہی پاکستان ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم علامہ اقبال سے اس کی اصل کیفیت معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیفیت ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے۔ مرغدین یعنی پاکستان کی منظر کشی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے بتایا ہے کہ وہاں بلند عمارتیں ہیں، لوگ خوش شکل، نرم طبیعت اور میٹھی زبان والے ہیں، ان کا تخیل کسی سے کچھ سیکھے بغیر ہی سورج کی روشنی سے سونا چاندی برآمد کر لیتا ہے۔ علم و ہنر کا مقصد صرف خدمت کرنا ہے، وہاں کام کو دولت سے نہیں تولا جاتا، کرنسی کا رواج نہیں ہے، طبیعتوں پر مشینوں کی حکومت نہیں ہے، کسان محنتی ہیں اور پوری فصل کے خود ہی مالک ہیں کیونکہ جاگیردار کا کوئی تصور نہیں ہے، جرم کا کوئی وجود نہیں اس لیے پولیس بھی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں لکھتا، نہ کوئی بے روزگار ہے اور نہ ہی بازاروں میں بھکاریوں کی دلخراش صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر پاکستان اصل میں ایسا ہے تو پھر ایسا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کس وجہ سے لوگ یہاں غربت اور ظلم کے شکار ہو رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقے نے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے جو تعلیم حاصل کی ہے، یہ وہ تعلیم نہیں ہے جو مرغدین کے شہریوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ تعلیم ان معاشروں کے لیے ہے جو مرغدین نہیں ہیں، چاہے وہ دنیا کے بہترین اور ترقی یافتہ معاشرے ہوں۔ اگر دنیا کے بہترین ہوائی جہاز کے کاکپٹ میں کسی ایسے پائلٹ کو بٹھا دیا جائے جس نے اس ہوائی جہاز کو اڑانے کی نہیں بلکہ بالکل دوسری قسم کے ہوائی جہازوں کو اڑانے کی تربیت حاصل کی ہے تو وہ بہترین ہوائی جہاز کریش کر جائے گا۔ اگر ایک ہسپتال میں ایسے آلات نصب ہیں
جو ہسپتال میں موجود تمام مریضوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں، لیکن وہ تمام آلات ایک کمپیوٹر میں انسٹالڈ سافٹ ویئر کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں، اور عملے کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ عملے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہسپتال کے کمپیوٹر میں کوئی ایسا سافٹ ویئر موجود ہے، اور یہ کہ اسے کس طرح آپریٹ کرنا ہے۔ تو وہ تمام مریض مرتے رہیں گے جن کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں۔ وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ہسپتال میں ان مریضوں کی زندگیاں بچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، بلکہ وجہ صرف یہ ہوگی کہ عملے نے وہ تربیت حاصل کی ہے جو کسی اور ہسپتال میں شاید کام آ سکتی ہو، لیکن اس ہسپتال میں کام کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج پاکستان میں کوئی بھیانک منظر ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ایسی تعلیم کی وجہ سے ہے جو پاکستان بنانے والوں کی بجائے کسی اور سے حاصل کی گئی ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں، تم دوسری طرح دیکھنے لگو، دنیا بھی دوسری ہو جائے گی، یہ زمین و آسمان بھی بدل جائیں گے۔ اگر صرف آپ ہی اپنے آپ میں وہ خصوصیات پیدا کر لیں جو پاکستان بنانے والے چاہتے تھے، تو پاکستان ظاہر میں بھی ویسا ہی ہونے لگے گا جیسا علامہ اقبال کا مرغدین ہے۔ یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔